حضرات ہم پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں عقیدہ ہے اور عبادات ہے، باقی جو حقوق العباد ہے اس میں معاشرت انتہائی اہم ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمدن اور رہن سہن، اس کے حوالے سے جو مسائل ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور معاشرت کی اصلاح کی جو بنیاد ہے وہ گھر کی اصلاح ہے۔ جب گھر کی اصلاح ہوگی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور اگر گھر بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑے گا۔ اور گھر کی اصلاح کی بنیاد یہ میاں بیوی کے تعلقات پر منحصر ہے۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات برابر ہیں تو اس کا اثر گھر کے ماحول پر ہوگا، گھر کا ماحول بہترین ہوگا، اور جب گھر کا ماحول بہترین ہوگا تو پورا معاشرہ بہترین ہوگا۔ اس لیے یہ اصلاح کا سر چشمہ ہے، اصلاح کی بنیاد ہے، اور پوری معاشرت کی جو عمارت ہے وہ اس پر کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے شیطان جو فساد کی ایک بنیاد اور جڑ ہے، اور وہ اس معاشرے میں فساد پھیلا رہا، اس کے کارندے ہیں، اس کی فوج ہے، اور وہ اس معاشرے کے اندر فساد کے کام کر رہے ہیں، فساد پھیلانا یہ اس کا مشن ہے۔ تو یہ اپنے مشن کے سلسلے میں حدیث پاک کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سمندر کے اوپر یہ تخت لگاتا ہے اور اپنے کارندوں کی کارگزاری سنتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے تم نے کیا کارنامہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے ایک مسلمان کو ورغلایا اور اس نے ڈھاکہ کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے زنا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں تو وہ اپنا کردار بیان کر دیتے ہیں، کارگزاری بیان کر دیتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے تم لوگوں نے کوئی خاص کام نہیں، میرا جو مشن ہے، میرا جو کام ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں ایک بوڑھا شیطان ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے حضور میں بھی اپنی کارگزاری سناؤں۔ تو وہ اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گھر میں گیا اور وہاں میں نے شرارت کی اور میاں بیوی کو آپس میں لڑایا، بس میں نے یہ محنت کی ہے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک محنت میں نے کی۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان والہانہ انداز میں اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس شخص کے پاس جا کر کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جو کام تھا، میرا جو مشن تھا، اس میں بنیادی کردار تم نے ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانے سے کیا اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ شیطان اپنے تخت سے اٹھ گیا اور اس کے ساتھ معانقہ کیا، اس کو شاباش دی؟ تو وہ یہی بات ہے کہ جب ایک گھر میں فساد پیدا ہو جائے تو یہی فساد پھر جا کر کے پورے معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو اس کے لیے گھر کی اصلاح ضروری ہے، اور گھر کی اصلاح کے لیے میاں بیوی کے تعلقات ضروری۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو۔ اب گھر وسیع ہے، ایک وسعت تو یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا گھر ہے، اس کا بڑا صحن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ وسیع گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ رقبے کے لحاظ سے گھر وسیع ہو، کیونکہ سب سے زیادہ سعادت کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب حضور علیہ السلام کے گھر ہم دیکھتے ہیں، حجرہ عائشہ اتنا تھا کہ اس میں حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں لیٹتی تھی، آپ علیہ السلام رات کو نفل پڑھتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو مجھے اپنے پاؤں سمیٹنے پڑتی تھی کیونکہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ مطلب اتنا چھوٹا گھر ہے،
تو معلوم ہوا کہ وسیع گھر سے رقبے والی وسعت مراد نہیں ہے، بلکہ وسیع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس گھر کے اندر خوشی ہو، گھر کے رہنے والوں کے دل وسیع ہو، وہ آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسا گھر اگر چھوٹا بھی ہو کہ جس میں میاں بیوی کے تعلقات برابر ہیں، وہ آپس میں خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے بھی خوش ہیں، تو وہ چھوٹا گھر بڑا لگتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، گھر کے اندر ایک بدتمیزی کا ماحول ہے، گھر کے اندر اختلاف کا ماحول ہے، تو وہ گھر اپنی وسعت کے باوجود گھر کے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں پھر کوئی رہنے کو، بلکہ اس کے پڑوس میں بھی لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے حضرات، گھر کے ماحول کی اصلاح انتہائی ضروری، اور اس کے لیے میاں بیوی کا کردار انتہائی اہم اور ضروری۔ تو اس کے لیے بنیادی کردار وہ شوہر کا ہے، کیوں؟ یہ اس ریاست کا سربراہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن بنائے گا کہ یہ میری چھوٹی سی ریاست ہے اور مجھے اس ریاست کے اندر اصلاح کا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ اصلاح کی نیت کرے، اصلاح کا ذہن بنائے، فسادی ذہن نہ بنائے۔ سب سے پہلے یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص اس طرح کردار ادا کرتا ہے، ذمہ داری کا کردار ادا کرتا ہے، اصلاح کا کردار ادا کرتا ہے، وہ اس کے برکات محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے با اخلاق ہونا ضروری ہے، با کردار ہونا ضروری ہے، نرم مزاج ہونا ضروری ہے، سخت گیر اور سخت مزاج نہ ہو۔ گھر والوں کے لیے سخت مزاجی دل سے نکال دے، خوش مزاجی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ خندہ پیشانی کے ساتھ صرف اپنے گھر میں داخل ہونا کتنا باعث برکت عمل ہے۔ اگر خوش اخلاقی کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد درود شریف پڑھ لی، 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھ لی، آپ پر پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا، وہ قرضہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں، اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں داخل ہونا اتنا باعث برکت۔ حضور علیہ السلام نے ایک کامیاب زندگی گزاری، ایک کامیاب شوہر کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت آپ کے نکاح میں مختلف روایت کے مطابق 9 ازواج مطہرات، لیکن وفات کے وقت بیویوں کا ازواج مطہرات کا آپس میں اتفاق ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی کو بھی شکایت نہیں، کیوں؟ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور علیہ السلام کے اخلاق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور علیہ السلام گھر میں انتہائی نرم مزاج ہوتے تھے۔ واقعہ ذکر ہے، بہت قابل عبرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما، شام کے کھانے کا وقت ہے، تو دیگر ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ نے، ایک ام المؤمنین نے حضور علیہ السلام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سالن بھیجا کسی خادم کے ہاتھ پر۔ جیسے گھر میں داخل ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، تو اس کے ہاتھ سے برتن لے لی اور زمین پہ مار دی، برتن ٹوٹ گئے۔ حضور علیہ السلام جلدی اٹھ گئے، اخلاق دے گئے۔ اب اگر اس قسم کا واقعہ میں تو آپ کا نہیں کہتا ہوں، اگر میرے گھر میں ہو جائے تو برتن کے ساتھ ہی سر کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیں، حضور علیہ السلام اٹھ گئے اور جلدی وہ جو سالن نیچے گر گیا تھا اس کو اٹھایا پلیٹ میں، اور پھر اپنے گھر سے دوسرا پلیٹ اس آدم کو دے دیا اور فرمایا کہ غارت امک، آپ کی والدہ کو غصہ آیا، آپ کی والدہ کو غصہ آیا، مسکرائے، ایسا نہیں کہ ڈانٹا۔ تو اپنے گھر کے مسائل کو سلجھانا چاہیے۔ اب اگر ہم ہوتے تو ہم بات اور زیادہ الجھا دیتے۔ تو اس طرح زندگی آپ علیہ السلام نے گزاری۔ تو گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں، گھر والوں کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا جو مہر مقرر ہے ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔
اگر ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو مہر ان کا ہمارے اوپر قرض ہے، وہ ہم ادا کریں۔ ہمارے اوپر جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کا نان، نفقہ، رہائش، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی طریقے سے نرمی کے ساتھ نرم سلوک کرنا۔ تو اس کے لیے بنیادی تصور یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں جب ہم اپنی ذمہ داری کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داری کی فکر نہیں ہوتی، تو اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس بیوی کے اوپر میرا کیا حق ہے، یہ تو ہر ایک سوچتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو اس طرح حضرات اصلاح کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اگر ہم اپنے گھر میں زندگی گزاریں گے تو یہ گھر ہمارے لیے جنت بنے گا۔ اس میں کچھ ذمہ داری بیوی کی طرف سے بھی ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر پاک دامنی حیا، یہ اس کی ذمہ داری کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں حیا کی زندگی گزارے۔ باحیا عورت، اس کا کردار گھر میں بھی انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جو عورت خود باحیا ہوتی ہے تو اس کے بچے بھی حیادار ہوتے ہیں، اور اگر بے حیائی گھر کے اندر موجود ہے تو پھر وہ گھر سے باہر آئے۔ دوسرے نمبر پر شوہر کی اطاعت اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت، ہاں، جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں، جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت، فرمان بردار ہو۔ اگر جس وقت بھی اس کو شوہر کو اس کی ضرورت ہو جائے، خدمت کی ضرورت ہو جائے تو یہ فوراً حاضر ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ایسی رات گزارے کہ شوہر اس سے ناراض ہو تو اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی، یہ باعث لعنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورت شوہر کے ساتھ خیانت کا کردار نہ ادا کرے، وہ خائنہ نہ ہو، امانت دار ہو، اس لیے کہ اس کے پاس شوہر کی عزت ہے، شوہر کا مال ہے، شوہر کی اولاد ہے۔ تو اگر یہ امانت دار ہوگی تو شوہر کی عزت میں بھی خیانت نہیں ہوگی، شوہر کے مال میں بھی خیانت نہیں ہوگی، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی خیانت نہیں ہوگی۔ تو امانت دار ہو اور اس کے اندر خیانت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی عزت کا محافظ ہو، شوہر کا شکر گزار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر کی غیبت کر رہی، شوہر سے شکوے اور گلے کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شکر گزار ہو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، اور اس کی وجہ بتائی کہ وہ اپنے شوہروں کے ناشکر ہوتی ہے، احسان فراموش ہوتی ہے۔ تھوڑا سا غصہ آتا تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اس گھر کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی، تو لہٰذا اس کا کردار ایسا ہو کہ وہ شوہر کے لیے شکر گزار، ایسی جنتی عورتیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا کہ ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ جنت میں میری پڑوسن کون ہو، میری پڑوسن کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ فلاں عورت جنت میں تمہاری پڑوسن ہے۔ اب یہ اس عورت کی ملاقات کے لیے گئی اس کے گھر میں، تو کافی وقت گزارا، اس کے معمولات دیکھ لیے کہ یہ کیا کر رہی ہے، لیکن اس کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی سعادت کا مستحق ہو۔ لیکن ایک چیز اس نے دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ اس عورت نے آٹا گوندا، کچھ روٹیاں پکائی اور کچھ آٹا ایسا ہی چھوڑ دیا۔ ایک خلاف معمول یہ عمل دیکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے دروازے سے چارپائی تک مختلف جگہوں میں لاٹیاں رکھی۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بہن، میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو کبھی اس کو کھانے کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو کچھ روٹیاں میں نے تیار کی ہے، بس فوراً اس کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور اگر اس کو بھوک کا تقاضا زیادہ نہ ہو
تو پھر میں اس کے لیے تازہ روٹیاں پکا دیتی، اس لیے کچھ آٹا میں نے بچا کے رکھا۔ اور کہا کہ یہ لاٹھیاں کیوں رکھی ہے؟ تو کہا اس مقصد کے لیے کہ میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو بسا اوقات وہ غصہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پر تو باہر کی ذمہ داریاں ہیں، تو باہر کی پریشانیوں سے کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی غصہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ غصہ میرے اوپر نکالتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ تو میں نے ڈنڈے پہلے سے تیار رکھے ہیں کہ اس کو ڈنڈا تلاش کرنے کی بھی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو وہ سمجھ گئی کہ بظاہر تو ایک معمولی عمل ہے، لیکن یہ اپنے شوہر کی راحت کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی عمل کی بنیاد پر میں تمہیں خوشخبری سنا رہی ہوں کہ اللہ نے جنت میں تجھے میرا پڑوسن بنایا۔ اتنا بڑا انعام، یہ شوہر کی اطاعت اور شوہر کو راحت پہنچانے کا یہ اتنا بڑا انعام۔ اور حضرات، اگر شوہر گھر کے مشکلات پر صبر کر رہا ہے، کبھی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ سخت مزاج ہوتی اور شوہر اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، اس کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو سرداری نصیب فرماتے ہیں، باہر معاشرے میں اللہ اس کو قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، رسالہ تھا اس میں، شاید واقعہ معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک رسالے میں نے دیکھا کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی دور رہتا تھا، آپس میں دور رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک بھائی اس بھائی کی ملاقات کے لیے گیا، جب وہاں گھر میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت آئی، دروازے پر پوچھا کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کر دیا کہ میں بھائی ہوں۔ تو یہ گھر میں داخل ہوا، تو اب بھائی کے بارے میں پوچھا کہ میرا بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا گیا ہے جنگل کی طرف لکڑیاں لانے کے لیے۔ اور پھر پوچھا کہ کیا حال ہے اس کا، اس کے بارے میں معلومات لیے، تو بس اس نے گالیاں دینے شروع کر دیا، تمہارا بھائی تو ایسا ہے ایسا ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا، سخت مزاج تھی۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو بہت بد اخلاق عورت ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں بھائی آیا تو دیکھا کہ دروازے سے شیر اندر داخل ہوا اور شیر کے اوپر لکڑیاں ہیں۔ تو اس نے شیر سے وہ لکڑیاں اتار دی اور شیر واپس چلا گیا، جنگل میں رہتے تھے۔ تو یہ حیران ہوا۔ بہرحال یہ بھائی کے ساتھ ملاقات ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، پھر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی دوبارہ ملاقات کے لیے آیا، اس دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک دوسری عورت نکل آئی۔ اس نے دروازہ کھولا، یہ اندر چلا گیا، بھائی کے بارے میں پوچھا، اور یہ بھی پوچھا کہ پہلے اس گھر میں دوسری بیوی ہوتی تھی، دوسری عورت ہوتی تھی۔ تو اس نے بتا دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ اس سے پوچھا تو یہ بہت با اخلاق، با کردار، خوش اخلاق عورت تھی۔ اس کو بتا دیا شوہر کے صفات اور شوہر کی تعریفیں کی، بہت اچھا آدمی ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، ہمارے ساتھ اس کی معاشرت بہت اچھی ہے، وغیرہ یہ صفات بیان کی، تعریفیں کی۔ اتنے میں شوہر آ گیا۔ اب اس دفعہ اس نے لکڑیاں اپنے سر پہ رکھی ہے اور دروازے سے داخل ہوا، پسینہ پسینہ ہے، کپڑے بھی سارے میلے ہو چکے ہیں۔ یہ عورت جلدی پہنچ گئی اور وہ لکڑیاں اس کے سر سے نیچے رکھ دی، اس کے کپڑے جھاڑ دیے اور بیٹا اور کھانا وغیرہ ساری چیزیں اس کی خدمت کی۔ تو اس دفعہ بھائی حیران ہوا کہ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اس کے ساتھ شیر لکڑی لایا اور اس دفعہ خود اس نے اپنے سر کے اوپر لانا۔ تو بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا معاشرہ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے پھر بتا دیا کہ جب سے اس بد اخلاق عورت کا انتقال ہوا اور سخت مزاج عورت کا انتقال ہوا تو اللہ نے یہ نعمت مجھ سے چھین۔ جب تک میں اس کی سخت مزاجی پر صبر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ حسن معاشرت میں نے کوئی کمی نہیں لایا، میں نے اپنے اخلاق میں کوئی فرق نہیں لایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا انعام مجھے یہ دیا تھا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں تیار کرتا تھا تو یہ شیر آ کر کے یہ لکڑیاں میں اس کے اوپر رکھ دیتا اور گھر تک پہنچا دیتا۔ اب یہ تو بااخلاق اور باکردار عورت ہے، خوش مزاج عورت ہے، لیکن جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے تو چونکہ وہ صبر کا موقع تو چلا گیا، اب وہ شیر نہیں آ رہا۔ تو میں عرض ہی کر رہا ہوں حضرات
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ معروف کے مطابق معاشرت رکھو، دستور کے مطابق معاشرت رکھو، آپ کی معاشرت میں اچھائی ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 درجے ہیں، ایک عدل کا درجہ ہے، ایک ظلم کا درجہ ہے، اور ایک احسان کا درجہ ہے۔ سب سے اوپر احسان کا درجہ ہے، پھر عدل کا درجہ ہے، پھر ظلم کا درجہ ہے۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب حقوق العباد کا حساب شروع ہوگا تو حساب کا آغاز بیوی کے حق سے ہوگا۔ پہلے اللہ بیوی کے بارے میں پوچھے گا، کیوں؟ کہ اس کی قربانی زیادہ ہے۔ ایک لڑکی اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کے پوری دنیا اس لڑکی نے شوہر کے لیے چھوڑ دی، اور اس گھر میں آیا، اس گھر میں اس نے زندگی گزاری، اور پھر اس کے سامنے صرف شوہر کی راحت ہوتی ہے، شوہر کی رضا ہوتی ہے کہ بس میرا شوہر مجھ سے راضی ہو۔ جب اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس عورت کو شوہر کے گھر میں ایک قسم کا قید کر دیا، کیونکہ حدیث پاک میں یہی مفہوم ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں مقید ہے، قید ہے گویا کہ آپ کے گھر میں، لہٰذا قید سے زیادہ اس کو کوئی سزا نہیں دینا۔ آپ کے گھر میں مقید ہے، کیوں؟ آپ کی اجازت کے بغیر وہ باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جہاں شوہر کی طرف سے جانے کی اجازت نہ ہو تو یہ وہاں نہیں جائے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قید کر دے۔ اگر یہ پابندی لگائے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ بھی ملاقات کے لیے اس گھر سے نہیں نکلنا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ البتہ والدین کا اس کے گھر میں آنے سے وہ نہیں روک سکتا، لیکن اس کو روک سکتا ہے کہ تم یہاں سے نکل سکتے۔ تو جب اس نے اس شوہر کے لیے قید کی زندگی اپنائی تو قیامت کے دن اس کے حقوق کے حوالے سے شوہر سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ تم نے اس کا کتنا خیال رکھا، کتنا اس کو تم نے ستایا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے حضرات، ہم اپنے گھر میں اخلاق کی زندگی شروع کریں، اور اس کا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں دیکھ لے بچوں کے درمیان بھی جھگڑے ہوں گے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، یہی گالی پھر بچے سیکھتے ہیں، اور یہی گالی باہر آ کر کے یہی بچے دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو جو بچے اپنے والدین سے جھگڑے سیکھ لے، جو بچے اپنے والدین سے بغض اور حسد سیکھ لے، جو بچے اپنے والدین سے غیبت سیکھ لے، تو پھر وہ معاشرے کے اندر یہی چیزیں پھیلیں گی۔ اور جب گھر کے اندر ماحول ایک دوسرے کے احترام کا ہوگا، یہ بچے بھی ایک دوسرے کا احترام کریں۔